حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے لوگ جا کے اپنے گھروں میں سو جاتے اور حضرت عمر مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا کے چکر لگاتے تھے۔ کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی بھوکھا، کوئی پیاسا، کوئی ضرورت مند، کوئی ایسا بندہ جس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، وہ جا کے حضرت عمر ان کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے۔ پوری پوری رات ایسے گزر جاتی، بعض اوقات سونا نصیب ہی نہ ہوتا۔ کیسے عجیب حکمران نہیں تھے، کیسے عجیب انسان تھے جی وہ عمر۔ کیسر و کسرا میں اس کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کیسر و کسرا جیسی سپر پاور طاقتیں تھر تھر کانپتی ہیں۔ اور ادھر عاجزی یہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتا ایک اینٹ کو نیچے رکھ کے تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، رات کو سوتے نہیں ہیں۔ صرف مدینہ نہیں، مدینے کے گرد و نواح جو علاقے تھے کبھی کبھی اس طرف بھی نکل جاتے رات کو کہ جا کے دیکھیں کوئی پردیسی مسافر بیچارہ کہیں پھنسا ہوا تو نہیں۔ اتنا امت کی فکر تھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رات کو بے چین ہو کے سوتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ بن جاتا تو رات پوری نیند نہیں آتی جی، پوری پوری رات ایسے گزر جاتی ہے۔ اکثر ان کے واقعات آتے ہیں، چنانچہ ان دو آیات پر نا حضرت عمر کا ایک واقعہ آتا ہے، وہ میں نے آپ کو سنانا تھا اور پھر دو آیات کا مفہوم بتانا تھا۔ یہ سورۃ الطور ہے جی، اس کی آیات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ ایک گھر کے قریب سے جو حضرت عمر گزرے نا، اس گھر کے اندر سے انتہائی پیاری اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور یہ مدینے کے تقریباً ہر گھر میں ایسے ہوتا تھا، صرف ایک دو گھروں کی بات نہیں ہے۔ اکثر صحابہ کرام اس طرح فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بالکل آخری کونے میں ہمارا گھر ہوتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جلدی نکلنا پڑتا، تہجد کا وقت ہوتا تو ہم مسجد نبوی کی طرف آتے۔ مدینے کے جس گھر سے گزرتے تھے اندر سے تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تہجد کے وقت، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ ہمیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق دے۔ آج تو ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا ہو جائے۔ تہجد کی بات ہو رہی ہے، رات کو قرآن پڑھنے کی ان کے گھروں کے اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو قرآن پڑھنے کی نا آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نا یا خچر پر سوار ہیں یا گدھے پر سوار ہیں جی، سواری پر جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے خچر کو سائڈ پہ کیا، جس گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی عمر کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اس کی وجہ بھی بالکل آپ کے سامنے ہے، کئی دفعہ سنائی بھی ہے میں نے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کا ذریعہ ہی قرآن بنا تھا۔ حضور کو شہید کرنے جا رہے ہیں، راستے میں پتہ چلا بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے، راستہ بدلا نہیں، اللہ نے بدلایا جی۔ عمر ادھر نہیں، تیری ضرورت ادھر جانے کی نہیں ہے، تیری ضرورت ادھر کی ہے، ذرا جانا، قرآن بھی تیرے انتظار میں ہے۔ بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کھولا، ایک صحابی اندر چھپ گئے، انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑا، مارا، بہن چھڑوانے آئی، اس کو مارا، خون بہنے لگا، بہن غصے میں آ گئی، جو کرنا ہے کر لے، اس جسم سے اب جان تو نکال سکتا ہے لیکن ایمان نہیں نکال سکتا۔ حیران ہوئے، وہ بہن جو کبھی بولتی نہیں تھی میرے سامنے آج یوں بول رہی ہے، کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن کی چند آیتیں تھیں، بس عمر پڑھتے گئے، اندر بدلتا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، فرمانے لگے مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو، میں بھی جا کے کلمہ پڑھتا ہوں۔ قرآن کی گہری نسبت ہے، حضرت عمر کو قرآن کے ساتھ گہری نسبت ہے جی، بڑا گہرا تعلق ہے حضرت عمر کا قرآن کے ساتھ جی۔ تو گزر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، ٹھہر گئے جی، تھوڑا قریب جا کے نا کان لگا کے سنا، کوئی اندر سے تلاوت کرنے والا سورۃ الطور کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔
والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ 6 قسمیں ہیں، 6 قسمیں، یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے نا، ایک ایک آیت ایک ایک قسم ہے۔ والطور، اللہ فرماتے ہیں مجھے طور پہاڑ کی قسم ہے۔ وکتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے، کیا؟ قرآن یا لوح محفوظ۔ فی رق منشور والبیت المعمور والسقف یہ ساری قسمیں ہیں۔ 6 قسمیں کھا کے آگے یہ آیات شروع ہوتی ہیں جی، ان عذاب ربک لواقع، اور اس کے اندر بھی تاکید ہے، قسموں کے بعد ان آ گیا تو گویا کہ اس میں مزید قسم پیدا ہو گئی۔ 6 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، پکی بات ہے تیرے رب کا عذاب ہو کے رہنے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، دنیا میں آخرت میں، پکی بات ہے، آنا ہی آنا ہے۔ سنتے رہے۔ یہ 2 آیات ہیں جی جو میں نے لکھی بھی ہیں، ان کا اوپر عنوان بھی میں نے یہی دینا تھا، لیکن آپ کو صرف سمجھا دیتا ہوں، لکھتا نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے جس وقت یہ 2 آیات سنی نا، کھڑے تھے، جو ہی یہ 2 آیات کان میں پڑی، کھڑ نہ سکے وہاں، حضرت عمر گر گئے۔ اتنا غلبہ طاری ہوا حضرت عمر کے اوپر، خوف طاری ہو گیا، کانپنے لگے، وہاں کھڑے نہ ہو سکے، گر گئے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی جی، یوں ٹیک لگا کے پڑے رہے، کافی دیر گزر گئی جی، ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کہاں پڑا ہوں جی۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا نا تو دیکھا کہ میں تو ایک گلی کے اندر پڑا ہوں۔ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر گئے۔ انہی 2 آیات کے سننے کا اثر تھا، پورا مہینہ حضرت عمر بیمار رہے، پورا مہینہ جی۔ لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں بیماری کیا ہے جی، کوئی بیماری ہو تو بتائیں۔ ان آیات کا دل پہ اثر ہی اتنا تھا کہ حضرت عمر کو ان 2 آیات نے بے ہوش کر دیا تھا۔ کتنی ساری باتیں ہیں جو اب اس میں سے میں بتاؤں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، کوئی گھر آپ کو ایسے نظر آئیں کہ جہاں سے رات کو تلاوت کی آواز آتی ہو، کوئی گھر، اور اگر کہیں سے آئے بھی صحیح تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، کتنے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور صحابہ کی حالت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، حضرت عمر کا اپنا واقعہ آتا ہے، حضرت عمر کی بات چل رہی تھی، حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے۔ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں سب سے آخری صف کے اندر ہوتا تھا جی، عام طور پر میں پیچھے رہ جاتا تھا فجر کی نماز میں، حضرت عمر بہت آگے ہوتے تھے جی۔ ایک دن سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، فجر کی نماز میں تلاوت کرتے کرتے نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچے نا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں پتہ چلا نا کہ وہ بھی گم، اس کو بھی بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، پہلے یوسف بھی گم ہو گئے تھے جی، بنیامین بھی چلے گئے، دونوں بیٹوں کے چلے جانے کے اوپر اتنا روئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ ان آیات پر پہنچے نا، فرماتے ہیں کہ اتنا روئے، فرماتے ہیں میں بالکل آخری صف کے اندر کھڑا ہوا تھا، عمر کی ہچکی ان کی آواز وہاں پر آ رہی تھی۔ یہ صحابہ کی نمازیں تھیں، ان کی زندگی تھی۔ آج ہماری زندگی میں کافی حد تک دنیا ہی دنیا آ گئی ہے، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کی سمجھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سمجھ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کی عادت تھی قرآن پڑھنا، قرآن کو سن کے ان کی آنکھوں میں آنسوں کا آنا، رو پڑنا، دل کا رقیق اور پتلا ہو جانا، نرم ہو جانا، رقت کا طاری ہو جانا، آنسوں بہانا، یہ صحابہ کی عام روٹین تھی۔ تو یہ 2 آیات ہیں جن کی وجہ سے حضرت عمر پورا مہینہ بیمار رہے تھے جی، اس کے بعد ان کی طبیعت جا کے سنبھلی تھی۔ جس طرح حضرت عمر قرآن سنتے تھے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔